ایسی بہت سی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو چکی ہیں. میں بہت زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا. ماضی قریب میں مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جو بہت سے زوما تشریف فرما ہے ان میں سے کئی زوما 2016 میں جو بی این پی کی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں موجود تھے. پھر 2019 میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جے یو آئی کی, اس میں بھی موجود تھے. اس کے بعد یہاں پر اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا وجود آیا, ہمارے وجود میں آئی پی ڈی ایم. تو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو کسی بھی حکومت نے جو 2016 میں تھی یا 2019 میں تھی اس نے اس ایکٹیویٹی کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو کہ انڈور ایکٹیویٹی ہے. لیکن یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ماہ پہلے بھی کوشش کی گئی تھی. اسلام آباد کے ہوٹل میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, اس میں لوگ دور دور سے آئے, اس کو نہیں ہونے دیا گیا, اس کو روک دیا گیا. اور آج ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے لطیف آفریدی صاحب. تو انہوں نے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. تو اس میں انہوں نے وکلا اور سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو بھی بلایا. تو ان دنوں میں مجھ پر پابندی تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. میں نے وہاں پر ظاہری بات ہے یہی کہا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سینسرشپ نہیں ہے, تو میں سینسرشپ کی چلتی پھرتی تصویر ہوں. تو اس پر بہت لوگ ناراض ہوئے تھے. تو آج اس وقت تو صرف میں ایک آدمی تھا. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے 6-7 جو صحافی ہیں, 6-7 اینکرز جن کا تعلق مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ ہے وہ آف ایئر ہیں. اس وقت تو شاید میرے لیے بہت سے لوگ بولتے تھے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نہیں بولتا. ابھی پچھلے دنوں کچھ اپوزیشن رہنما جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کے گھر پہ گئے تھے. تو مجھے یاد آیا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کچھ صحافیوں پر حملے ہوئے اور کچھ صحافی جو ہیں ان پر مقدمات درج ہوئے, تو میں شہباز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کر میں سب کے گھر گیا. اور جن کے گھر گیا ان میں سے شاید یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے. تو یہ میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں محمود خان اجزائی صاحب کہ ہم عمران خان کے دور میں بھی یہ کہتے تھے کہ صحافت پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے, آئین پاکستان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں. ہمارا موقف نہیں بدلا, حکومت بدل گئی ہے, حالات نہیں بدلے, ہمارا موقف بھی نہیں بدلا. آپ بھی اس وقت یہی کہہ رہے تھے, آپ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہنا, میرا بھائی گیا مصطفیٰ نواز کو, اس نے کہا جی کہ دیکھیں عمران خان کے دور میں بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی لیکن اس نے نہیں روکی. بات آپ کی درست ہے, انہوں نے نہیں روکی. لیکن ان کے دور میں بھی میڈیا پر پابندیاں لگتی تھیں, پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیا جاتا تھا. ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. جو ہمارا موقف اس وقت تھا 2019 میں, 2020 میں, 2021 میں, ہمارا موقف آج بھی وہی ہے 2025 میں. اچھی بات ہے کہ اب آپ کا موقف بھی بدل گیا ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں. اور اس لیے ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کا موقف بدلا ہے. ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ کے دور میں صحافیوں پر پابندیاں لگتی تھیں, آپ خاموش رہتے تھے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو وکٹمائز کیا جاتا تھا, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی تھیں, آپ خاموش رہتے تھے. اب آپ بول رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور جو جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی قائد اعظم کی, یہ بات سب سے اہم ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ صرف ایک وکیل نہیں تھے. بہت سے لوگ نہیں جانتے, باقاعدہ اس پر ایک نہیں 2 کتابیں موجود ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے جج, وہ جج بھی رہے, انہوں نے بطور جج بھی کام کیا. اور جو بطور جج ان کے فیصلے ہیں وہ اویلیبل ہیں, کتابی صورت میں موجود ہیں. تو وہ وکیل بھی تھے, جج بھی تھے, سیاستدان بھی تھے.
اور بطور پارلیمنٹرین ان کی جو تقریریں ہیں لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈیا میں، ان تقریروں پر مشتمل ایک کتاب بھی موجود ہے، جنا ایز اے پارلیمنٹرین۔ جتنی بھی باتیں ابھی محمود خان اکرزئی صاحب نے اور جوید ہاشمی صاحب نے کی ہیں، یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط؟ ظاہری بات ہے حکومت کہے گی غلط باتیں ہیں، تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ 2 کتابیں نکال لیں آپ، قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے جج، قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے پارلیمنٹرین، دونوں کتابیں سامنے رکھیں اور پھر یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو سامنے رکھیں اور آپ فیصلہ کر لیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پارلیمنٹ میں رولٹ ایکٹ کی جب مخالفت کی تو انہوں نے کہا تھا کہ بغیر ٹرائل اور بغیر مقدمے کے کسی بھی شخص کو 1 منٹ کے لیے بھی گرفتار کرنا یا جیل میں رکھنا جو ہے وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اٹ از دی وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ 1 منٹ کے لیے بھی آپ کسی ایسے شخص کو جیل میں نہیں رکھ سکتے، پولیس کی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے جس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے یا اس کا ٹرائل نہیں ہوگا۔ جوڈیشل ٹرائل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہماری عدالتیں ہیں ان کے پاس ایسے کئی مقدمات ہیں کہ جس میں جو ملزم ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اس کے خلاف مقدمہ ہی نہیں ہے یا اس کو لاپتہ کیا ہوا ہے، بندہ گرفتار پہلے ہوتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ بعد میں قائم ہوتا ہے۔ تو وہی قائد اعظم جو ہے انہوں نے جو پریس ایکٹ آف انڈیا تھا اس کے خلاف کی تقریر کی، نہ صرف یہ کیا بلکہ 124A سیڈیشن بغاوت، اس کے تحت کچھ صحافی ہیں ان پر مقدمات درج کیے انگریز سرکار نے، وہ ان کے وکیل بن گئے اور ان کی وکالت کی۔ اب وہی جو 134A ہے اس کے تحت آج کے پاکستان میں بھی ابھی تک مقدمے درج ہوئے ہیں۔ تو یہ میں نے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہاشمی صاحب نے قائد اعظم کی بات کی، تو جو کچھ بھی ہم آج یہاں پہ گزارشات کر رہے ہیں یا جو بات میں کرنے کے لیے آیا ہوں وہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریروں میں پڑھی ہیں، ان کے بیانات میں سنی ہیں اور ان کی اسٹرگل سے ہم نے سیکھا ہے۔ کوئی بھی بات جو ہے وہ 1973 کے آئین کے خلاف نہیں ہے۔ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے آئین کا تحفظ کر رہے ہیں۔ تو جب 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے پی کا قانون منظور کیا اور کہا جی کہ ہم فیک نیوز کے خلاف ایک قانون لا رہے ہیں، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ فیک نیوز کے خلاف نہیں ہیں، آپ دراصل میڈیا کی آواز دبانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری بات نہیں سنی گئی اور پھر بعد میں وہ قانون پی کا 2016 مسلم لیگ نون کے ورکرز کے خلاف استعمال ہوا، ورکرز کے خلاف استعمال ہوا اور ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر مسلم لیگ نون اس کی مخالفت کر رہی۔